إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے یاد آئے ولی کامل مولانا عبد الرحمن عاجز مالیر کوٹلوی سب کہو رحمت اللہ علیہ بہت عظیم انسان سن بہت ساریاں کتاباں دے مصنف انہوں نے شاعری چ بھی کتاباں لکھیاں اور اس تو علاوہ نظم تو علاوہ نثر چ بھی کتاباں لکھیاں میں ایسے لوگ دیکھے جڑے نماز فرض نہیں پڑھ دے سن انہاں دیاں کتاباں پڑھ کے تہجد گزار بھی بن گئے اللہ بڑی تاثیر رکھی سی عالم بہت بڑے سن دریا کوزے چ بند کرنے والے فرماندے نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا سچی بات کہی اللہ والے فرمایا جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا آنے والا جائے گا صبح گیا یا شام گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے یہ ہے ترجمہ محسن اعداء دا اگر پھر بھی سمجھ نہیں آیا میں تھوڑی زبان سمجھاواں خاک اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں خاک اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں
فکر و احساس میں نئی شمع جلا دیتے ہیں، ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے گئے۔ یہ ترجمہ اے میرا جملہ جڑا بولے ہے محسن اعدادا، یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو بولے نہیں ایک دعا نہیں، پتھر مارنے والوں کو دو چار نہیں، ہزاروں دعائیں دینے والے، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، واحد نہیں دعا دینے والے نہیں، دعائیں دینے والے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرے نا دوستاں بھائیاں دا عبد المنان پولا جی ہوراں دا اور میرے دوستاں احباب دا سارے ساتھیاں دا یہ جلسے دا پروگرام یہ جڑا ماشاءاللہ تبلیغی اور اصلاحی پروگرام دا انعقاد کیتا گیا، انہوں اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ خوش قسمت ہو لوگ کہ جڑے اللہ دا قرآن سننے واسطے سونے مدینے والے دا فرمان سننے واسطے بیٹھے کیڑی خوشی دی بات ہے۔ میرے پیارے بھائی میں تے یہ کہاں گا ملا کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے، ملا کرتے نہیں رتبے کبھی بازو کی قوت سے، یہ فیضان باری ہے جو ہو جاتا ہے قسمت سے۔ نصیب اللہ نے اچھا بنایا تہاڈا کہ اپنے قرآن سننے والے اچھ بنا دیتا تو انہوں میرے محبوب دے فرامین سننے والے اچھ اللہ تعالیٰ نے وقت لگوا دیتا، اور انشاءاللہ یہ لگیاں ہویاں کھڑیاں ضائع نہیں ہونگیاں اللہ دے فضل اللہ۔ اللہ سونا انہوں نے قبول فرما کے تیری دنیا بھی تے آخرت بھی اچھی بنا دے۔ جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا، اللہ اکبر اللہ۔ آج میں ایسے موضوع پہ گزارشات کرنے والا ہوں، کبھی یاد کریں گے اللہ کے فضل سے میرا مالک توفیق دے گا انشاءاللہ، اور میں بیان کروں گا موت کا منظر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے بھائی اگر ہم اپنے موت کے منظر کو یاد کر لیں، اللہ کی قسم کوئی غلطی کرنا تو دور کی بات ہے، کسی گناہ کا تصور بھی ذہن میں نہیں لا سکتے۔ ایک منٹ بعد وہ سمے آ جانے نے منظر پیدا ہو جانا ہے۔ ادھر دیکھنا ذرا، میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد، سارے بولو، سارے نہیں بولے، صلی اللہ سب کہہ دے مل کر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ وچوں میرے پیارے نبی نو اللہ نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ۔ 4 دھیاں اللہ نے میرے نبی نو عطا فرمائیاں، 2 بیٹے حضرت عبداللہ اور جناب قاسم بڑا بیٹا جدے نام تے میرے نبی دی کنیت مشہور ہے ابو القاسم آکھیا گیا ہے میرے پیارے نبی نو، اور دوسرا بیٹا عبداللہ ہے جدا لقب طاہر طیب اور طاہر رکھیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ادھر ویکھنا، میرے نبی دے بیٹے
بیٹے بچپنے دے اندر ہی اللہ نو پیارے ہوندے چلے گئے میرے پیارے نبی نو اللہ کریم نے بعد اندر حضرت ماریا قبطیہ بچوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی امام المومنین سیدہ حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے میرے نبی نے اپنے بیٹے دا نام جد امجد نات حضرت ابراہیم رکھے آئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا اجے 18 مہینے دا ادھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا جدو بیمار ہویا ہے لمبے لمبے سال لگ گیا سیدہ ماریا پیارے نبی تک پیغام کھلا دیا نے سونے ہو تو آڈا بیٹا دینج لگتا جویں آخری ساواں دے اندر ہوندا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے دی محبت اندر دوڑ پہ سا چڑھیا ہویا ہے میرے نبی اپنے بیٹے نو جا کے اپنے ہتھاں تے اٹھا لے دینے کدی میرے نبی آسمان اپنے ویکھ دینے کدی موڑ موڑ اپنے بیٹے دے چہرے وال ویکھ دینے اللہ دینے اللہ جے بخش دے میں تے تیریاں مہربانیاں نے یہ اپنے کول بلا لے تیری مرضی دے خلاف کوئی دم نہیں مار سکتا اللہ دیاں مرضیاں چل دیاں نے بولو مرضیاں کے دیاں چل دیاں اکو ذات وحدہ لا شریک جے دیاں مرضیاں چل دیاں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم میں اپنے رب نو اپنے ارادیاں دے فسخ ہون تو پہچانے آئے میں ارادہ کچھ کرنا تے ہوندا کوجے اس تو کہندا پہچان لیا کہ اللہ نو رب نو کہ رب سونا ہے جدیاں مرضیاں چل دیاں نے مرضی نہ نبی دی چلے تے نہ علی دی چلے مرضی رب ڈاٹے دی چل دیئے جی میرے پیارے ویر غور فرما دیا چلا جانا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایویں ہتھاں جو اٹھائے ہوئے اللہ دے نبی تے سے دیاں دعاواں کر رہے نے مگر مرضی تے رب ڈاٹے دی چل دیئے میرے نبی دے بیٹے نے آخری حج کو لا لے آئے بس بسی لئی تے بس ایویں پھل مرچا کر کے رہ گیا ہے میرے نبی دیاں کا جو آنسو چھم چھم دھلک رہنے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی دو رہنے میرے نبی دے صحابہ عرض کر دینے سونیا آپ بھی صبر دی تلقین فرمانے والے ان کو اڈا کی حال ہو گیا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے صحابی ہو ران پٹنا بے صبری ہے سینہ کو بھی کرنا تے بے صبری ہے منہ تے تماچے مارنا بے صبری ہے جناب وال نوچنا سار اندر سوات مٹی ڈالنا بے صبری جہلیت دے بول بولنا اللہ دے گلے کرنا اے بے صبری ہے اکھاں دے آنسو اے تے دل دی نرمی دی بات ہے ایمان دی بلندی دی بات ہے میرے پیارے نبی مڑی جی آواز کھولو بیٹا باز جڑی نا کٹی کٹی ہے جی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آواز ہاں تھوڑی ایکو نہیں زیادہ آواز نو ماڑی جی ہے جی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میرے پیارے نبی فرما دینے اے اکھاں دے آنسوے تے دل دی نرمی دی بات ہے ایمان دی بلندی دی بات ہے اللہ اکبر ادھروں کا مشرکان دے کافرانے بلدی تے تیل چھڑ کے آئے میرے نبی دے زخمات نمک پاشی کی دیئے کہنے نے بس بس ہونتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے جناب پترہ نالی نام روشن رہندے نے جدہ خریاں رہندیاں نے ہونتے آخری بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے جد ختم ہو جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا معاذ اللہ نام و نشان مٹ جائے گا میرے نبی اور زیادہ پریشان ہوئے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا جلدی نال جا میرا محبوب پریشان ہے سونے کو جا کے اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان
شانیک هو الابتر سونیا حوض کوثر اسی تہانوں عطا فرمائیے حوض کوثر کثرت تو ادھر ویکھو علامہ ابن کثیر نے کمال تفسیر کی دیئے یعنی کثرت یعنی کثرت کوثر بھی سانال کثرت کوثر کثرت تو ہے کی مطلب بڑیاں ہی پھلائیاں سونے اللہ تینوں تہانوں عطا فرمائیاں نے یعنی ادھر ویکھیا جے ایک حوض کوثر بھی انہاں پھلائیاں جو ایک بھلائی ہے جڑی اللہ سونے تہانوں عطائی ہے جنوں ایڈیاں عظمتاں مل جان ایڈے پروٹوکول مل جان ایڈیاں شاناں مل جان او دے تے شکریہ بھی زیادہ لازم آندے نے سونے آج تو ہاسیوں تسی اولا دیاں گلاں بنے نہ غور کرو اپنا کام کیتی جاؤ فصلی لربک وانحر نمازاں پڑھی جاؤ قربانیاں دیتی جاؤ ان شانیک هو الابتر تہاڈا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا او گوئی تم بریدہ رہے گا چھوڑیا تہاڈا نام کیوں مٹے اسی شانہ بلند کرنے والے وعدہ پڑھنا اللہ کا ذکرک سونے ابوا تہاڈا نام اسی بلند کر چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ اللہ اتے میں ذرفعنا اللہ کا ذکر دے زمن اندر ذکر رسول اندر پیارے محبوب دے تذکرے دے اندر بات کرا کہ سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نہ مثال اس دی پیر ساڈا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا میں کہا لوگ تے اپنیاں مرضیاں دے نال یہودیاں دا ایجنٹ ہون دا ثبوت پیش کرتے نے ایک دوسرے نو آکھدے پھردے نے جی فلاں آکھدا ہے نبی بڑے بھرا ورگا ہوندا ہے میں کہنا رب کعبہ دی قسم اتنی عمر ہو گئی آج تک کسے ایسے انسان نو نہ ویکھیا نہ آکھدیاں سنیا ہے کہ جڑا کہندا پیا ہوئے بڑے نبی بڑے بھرا ورگا ہوندا ہے اے ہو جا بندہ آج تک تسی سنیا بھائی بولو اے ہو جاتے پیدا ہی نہیں ہویا اے ہو جاتے جمعیہ ہی نہیں جڑا نبی پاک نو بڑے بھراور کا سمجھتا اللہ اکبر اللہ سونیا غلط فہمیاں نہ پیدا کیتا کر یہودیاں نے انگریزاں نے انہاں عیسائیاں نے اپنے ایجنٹ چھڑے ہوئے مسلماناں نو لڑان واسطے کہ او مشرک او کافر او جی نبی دا گستاخ او جی فلاں ولیاں نہیں ماندا حالانکہ کوئی بندہ ایسا نہیں تو انہوں ملے گا جڑا ہووے کلمہ گو تے ولیاں نو نہ مننے کیوں جی ہووے کلمہ گو تے نبی دا گستاخ ہووے ہیں اللہ اکبر اللہ وہ ایجنٹ نبی پاک دے ایجنٹ ہون دا ثبوت پیش کر دے رہے کئی ایسے لوگ بھی ویکھے ہونگے اونا دے اونا نظر رکھو اونا دے جڑے کہندے نے جی فلاں مولوی قرآن پاک دیا او ایتا پڑھدا ہے جے چ نبی پاک دی گستاخی ہوندی ہے نبی پاک دی توہین ہوندی ہے قرآن مجید چے ہو جائے کہ جملات ایک لفظ ایک حرف زبر زیر پیش چزم کوئی ایسی حرکت قرآن پاک اندر نہیں ہے ایسا لفظ نہیں ہے ایسا حرف نہیں ہے جے چ نبی پاک دی گستاخی ہوئے سامنے آوے اور قرآن تے سارے دا سارا میرے آقا جناب محمد دا شان ہے قرآن سارا نبی دی شان ہے کیوں جی یہودیاں دا ایجنٹ نہیں تے ہور کی ہے جڑا کہندا ہے قرآن چو او ایتا فلانے پڑھ دینے جے چ نبی پاک دی توہین ہوندی تے گستاخی ہوندی ہے اور قرآن رب دا کلام ہے تے اللہ اپنے نبی دی توہین اور کسے دے منہ چوں برداشت نہیں کر سکدا کہ جائے کہ آپ نبی دی توہین چ قرآن اتارے اے میرے اللہ اے دیکھو اے اجے سازشاں جڑیاں اج تک تسی نہیں بھانپ سکے نہیں سمجھ سکے مسلمان تے اسی ہوا اعلان کرنے آ کہ سارے جگ دے بڑے بھرا مل جان سارے جگ دے اولیاء اللہ مل جان سارے جگ دے عظمت والے بھائی پاک مل جان سارے انبیاء مل جان سارا جگ رل کے بھی سونے آقا جناب محمد ورگا نہیں ہو سکتا پیارے آقا تے اپنی مثال آپ نے بولو اپنی مثال دیکھو تسی کہہ دے ہو فلاں کپڑا ہے اتنا سفید ہے حتیٰ کہ دودھ ورگا کیوں جی اے میرے بزرگ بیٹھے نے بابا جی ہوری اے جی انہاں دی ٹوپی لے لو رومال لے لو سونا سفید ہے کیوں جی تسی کہو گے اتنے کپڑے سفید نے انہاں دے حتیٰ کہ دودھ ورگے کیوں جی کپڑا اتنا سفید ہے حتیٰ کہ دودھ ورگا تے دودھ کے دے ورگا سفید ہے بولو دودھ سفیدی چ اپنی مثال آپ ہے
فلاں چیز اتنی میٹھی ہے تاکہ شہد ورگا فلاں اے چیز شہد ورگی میٹھی کیوں نہیں تے شہد کدے ورگا میٹھا ہے بول کے دسو نا شہد مٹھاس وچ اپنی مثال آپ ورگا ہو سکتا ہوئے گا لیکن پیارے فلاں فلاں ورگا اللہ نے تے میرے نبی دے پترانو سارے تنے بیٹیاں نو چھوٹی عمر چ بلا لیا کیونکہ پتراں دیاں شکلاں باپ تے چلیاں جاندیاں نے کل نو کوئی یہ نہ آکھے کہ فلاں قاسم فلاں جناب ہے جی عبداللہ ہے جی فلاں جناب ابراہیم نبی دا فلاں بیٹا تے سونے محمد ورگا اللہ تے سننا برداشت نہیں کرتا تے قرآن اتار سکتا ہے بندہ پوچھے ہے جاہل ہے پرلے درجے دے ہے جی اے جناب جڑے یہودیاں دے ایجنٹ دیکھو آپس اندر ہی اے مولوی نو کہندا پہ ہے اے جڑی میں گل کیتی ہے نا مسلمان نو پہ کہندا ہے کہ فلانا مسلمان فلانا مولوی او ایتا قرآن چ پڑھدا ہے جے چ نبی پاک دی توہین ہوندی ہے نبی دی گستاخی ہوندی ہے اللہ معاف کرے یا اللہ تو تھی چپ کر کے واہ اچھا ٹھیک ہے تھی ذہن بنا لیندے ہو کہ فلاں واقعی مشرک نبی دی توہین والی آیت پڑھدا ہے یہ نہیں کدی سوچیا کہ رب دا کلام ہے قرآن پاک رب دا کلام ہے اللہ اپنے کلام اندر نبی پاک دی تو دیکھو مشرک بندہ زمین تے زندہ رہ سکتا ہے یہودی زندہ رہن دا حق رکھدا ہے ٹھیک ہے عیسائی اور جناب اسی طریقے نال ہندو تے سکھ کمیونسٹ بیریے جڑے رب نو مندے ہی نہیں او زمین تے زندہ رہن دا حق رکھدے نے تے نبی دا گستاخ زمین تے زندہ رہن دا حق نہیں رکھدا اللہ نے انہوں زندہ رہن دا حق نہیں دیتا جڑا میرے پاک محمد دا گستاخ صلی اللہ علیہ وسلم علم تو دور رہنے دیا باتاں نے کوئی جہو جی ہاک جاوے جہو جی کر جاوے سر اللہ ہی جانا بلے بلے تے بابا نہ سونے بات سن درا اے درویق میں آکھیا ہے نا سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نا مثال اس دی پیر میرا میں جدو جوڑے جملے میں آکھا پیر میرا پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا اور میں سنانا تے پیر ساڈا پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دائے پیر سباں دائے پیر جگاں دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا پہلے میرے پیر تے شراب جوام جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام بھلی ہوئی قوم تائیں سدھے راہی پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا علم نشرح لو کو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا صحابہ فرماتے ہیں آقا نو لبڑا ہوندا سی تے اسی جناب گلیاں کولوں پوچھ لے دے ساں جیڑی گلی خوشبو زیادہ آیا کردی سی اس سے گلی وچ چل پیندے ساں اگوں پیارے آقا جی لب جایا کردے سن سبحان اللہ جیڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا نبیاں دے وچوں اونچا شان ملیا اخلاق سونا جسنو قرآن ملیا اخلاق بمانا عادات دے میں گل سمجھانا چاہنا کہ یعنی نبی پاک دی عادتاں ساریاں چنگیاں تے ساریاں قرآن اندر جی عجیم جناب اللہ اکبر اللہ نبیاں دے وچوں اچھا شان ملیا اخلاق سونا جسنو قرآن ملیا بتاں دے پجاریاں نو ایکو در پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا اگلی گل سن درا مدنی دے جڑے یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنوں پیر ساڈا سینے نال لا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا ورفعنا لکا ذکر دے اظہار سنا پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا میں آکھیا سی نا اللہ فرمایا ورفعنا لکا ذکرک اللہ فرمایا تو آڑے ذکر اسی بلند کی دینے مختصر میرا 2 گھنٹے دا وعدے ہے
کہ جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک میرے سونے تیری مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ اسے واسطے تے میں عرض کرنا چاہنا میرے بھی غور نال بات نو سنیا چلا جانا، میرے تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجروں کے جدوں میرے نبی مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے گئے، بنو سالم دے محلے دے اندر سب تو پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمایا میرے نبی نے موت کے منظر دے عنوان نال، آخرت دی تیاری دے عنوان نال میرے پیارے نبی نے جمعہ پڑھایا۔ بنو سالم دا محلہ چھوٹا جا مکان، چند افراد ہوتے موجود نے، میرے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا آل سعود دی محبت تو قربان جاواں، جتے میرے نبی جتوں گزرے، جتے ٹھہرے، جتے جتے قیام فرمایا اتے اتے مسجداں بنا چھڑیاں۔ ایتھے بھی مسجد بہت بڑی جامع مسجد بنائی ہے، ادا نام مسجد جمعہ رکھے آئے، نام ہی مسجد جمعہ رکھ دیتا۔ سبحان اللہ، جاؤ جا کے دیکھو تے جتے پہلا خطبہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اوتے مسجد بنی پئی ہے، بہت بڑی مسجد، نام ادا رکھیا مسجد جمعہ۔ واہ جی واہ، کمال نہیں ہو گئی؟ ان محبت ہوئے تیج دی ہوئے۔ الغرض میں یاد سے کر رہا میرے پیارے ویر، اور فرما دیا چلا جانا ادھر ویکھو موت کا منظر جو آج میں خطاب کرنا چاہنا، کدی اپنی موت نو یاد کر انجی ویل آ جانا ہے، پتہ نہیں منٹ بعد 2 منٹ بعد ایک نہیں اے صرف عبد المنان بھولا جی ہوراں دے والد گرامی نہیں دنیا تو گئے، انہاں دی امی دنیا تو نہیں تشریف لے گئیاں، بلکہ ساڈے بھی والدین جناب جنہ دے چلے گئے جنہ دے نہیں انہاں بھی جانا ہے، اسی بھی ادھر ہی جانا ہے، ایک منٹ دا بھی وسا نہیں ہے سونیا۔ ادھر ویکھنا بیماری دی حالت اندر ایک بندہ بستر مرگ دے لیٹیا ہویا ہے، میں تے چل دیاں بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ دا ٹچ دیواں، کدھر دوران خطاب سے ان چو بات نکل ہی نہ جائے۔ فرما دے کینے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ کہندے نے جدو چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی، او تیرے کم اور لکھے تے رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹھہ جانے، نبضہ رہنا حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی۔ بابا جی فرما دینے سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی، چنڈے بچ اجاڑاں جا گڈنے نی، او دودھا مکھنیاں پلیا بلوانا تک ملکہ نو جبوی سک جانی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ بابا جی کہندے کینے او جیڑی بی بی تیرے سر تے کلول کرے، جاوے صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے، آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی، اکھاں ٹڈیاں براچ ونگی سک جانی۔ او جیڑی مل مل مخمل بل تھک دی، سونے چاندی نو لا کے پراں سٹ دی، آج لیران حال فقیران دے، آج لیران حال فقیران دے، روندی دیاں اکھاں وچ ہنج وی سک جانی۔ جڑے بچیاں نو لاڈ کراوندا رہو، سونے سونے کپڑے لے آ کے پواوندا رہو، اج بازاراں وچ رردے نے دئی سک جانی، آس مک جانی۔ اگلی بات بابا جی کہندے نے سدھے منہ جو کھان مٹھیاں نا، حلوے گوشت دودھ ملائیاں نا، اج بھٹیاں تے ریڑاں چک دے نے، تقدیر نہ رب دی اک جانی۔ آخر تے بابا جی اپنے آپ نو باز کرن لگ گئے، اسیاں دوسریاں نو باز کرنے اپنے آپ نو بھول جانے آ۔ بابا جی کہندے نے ویکھی سمسام نہ موت بسار بئی، کتے لوڑا نہ تتیا مار بئی، بس او آ گئی، بس آ گئی، او آوچ جندڑی مک جانی۔ جدو چابی عمر دی مک جانی، گھڑی چل دی رک جانی، او تیرے کم اور لکھے تے رہ جانے،
تیرے کوٹ امیداں دے ٹھہ جانے اور کہنا میری بڑی بزی لائف ہے مصروف زندگی گزار رہے ہیں میں بزنس مین کاروباری بندہ میرے کولے ویل نہیں مسجد اندر آن دا میرے کولے وقت نہیں میں وہ جیاں میں فلان اٹینڈ کرا او تیرے کم اور لے کے تے رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹھہ جانے نبضہ رہن حکیماں دے ہاتھ پڑیاں گولی موت دی سینے میں ٹھک جانی اللہ اکبر ایوے تنی اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا کل من علیگا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ دے قرآن دے حوالے نال بات کریے سونیاں جڑا قرآن سارے مسلمان واسطے ہدایت اور رہنمائی ہے اللہ کریم نے فرمایا ادھر دیکھنا کل من علیگا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام گالے تھے ذرا رک کے سمجھو ذہن نو روکو ذرا ہے جی ادھر میرے وال توجہ تے گل سمجھا جے مفسرین نے لکھیا ہے صرف اور صرف باقی تیرے رب دی ذات رہے گی کیوں جی اے معنی بندا ہوا یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام باقی صرف اور صرف اللہ دی ذات رب دی ذات جڑا ذو الجلال اور والاکرام جلالت والا اور بزرگی والا عزتاں والا ہے وہ ہوئی باقی رہے گا اے دی تفسیر اندر بعض مفسرین نے لکھیا ہے کہ وقت ایسا آئے گا جبریل نو بھی موت آ جائے گی اللہ اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھنا میں قرآن دے حوالے نال ایک بات کرن لگے آجے ذرا توجہ فرمانا ایک بندہ بیماری دی حالت اندر بستر مرگ تے لیٹ گیا ہے رشتے دار تھک گئے تیماردار رکھ گئے تباہ پرسیاں کرن والے آپ اپنے گھراں جا کے سو گئے نے رات تیرا تو ڈھل گئی ہے تریست ہوندی ہے تکلیف پریشان کر دیے سب تو پہلے ادھی رات ویلے اپنی امی نو آواز دیندہ ہے کہندہ ہے امی ترین لگی ہوئی ہے کہ پانی پلا دے ہو کیوں جو میرے پیارے ویرو الہی آباد دے باسی ہو اردہ گرد جو تشریف لانے والے ہو احمد نگر والے ہو اردہ گرد علاقہ جو تشریف لانے والے ہو کدی غور کیتا جے میرے پیارے ویر توجہ نال بات ہو سنیا جے رب کے علاوہ کوئی داتا نہیں ماں جیسا کوئی ناتا نہیں تینوں ٹھوڑا لگے تے ماں کہندی ہے ہائے ماں مر جاوے تیری محبت اندر اپنے آپ نہیں ماری جاندی ہے تینوں کنڈا نہ چوبے ماں بھمیں مر جاوے اللہ اکبر اللہ یہ تھے میں شاعر نہیں میں ایک دن جوڑن لگ گیا میں کیا قدم آئی اٹھو جنت لب دی ماں نو چھڑکیں گل نہیں ہو پھب دی دل دیاں آنکھیاں نال جے ویکھیں جنت دسے ماں وچوں رب دی کیڑی اے غم خار ہو بندیا دنیا تے کر خدمت رج رج ماپیاں دی لبنی نہیں ہو بار ہو بندیا دنیا تے کر میرے تے اعتبار تینوں اکھاں لکھ لکھ وار بندیا دنیا تے میں جوڑے آبے میں کہا ماں تیری لے کول سوایا چک چک سینے ہوتے پایا کہ ڈاکیتا ایمانے پیار بندیا دنیا تے اگلا بندے گئے ماں جنت والیاں چھاواں دن دیا شام سویر دعاواں پت بچا لے رب میرا مینو دے تو مار بندیا دنیا تے اے تو گل آئے جملے یاد آئے دو چند جملے کہ ماں تینوں ٹھوڑا لگتا تے ماں کہندی ہائے ماں مر جاوے لوگوں ماں جے ماں سب تو پہلے نو امی یاد آندی ہے کہندا امی پیاس لگی ہوئی ہے کو پانی پلا دے ہو ماں ٹکیاں راتاں تو پیارا دے رہی ہے اکھاں تے راتاں گزار دی پئی ہے کہندے انہاں نیندر تے سوڑی تے بھی آ جاندی ہے ماں نو لاٹ آیا نیند دی اگوش اندر چلی گئی بے ہوشی دا عالم تاری ہو گیا ہے آواز نہیں ہوندی ادا مطلب ماں نو نیندر آ گئی ہے اپنی بہن نو آواز دیندا ہے بہن ہی سو گئی ہے ویرے نو آواز ماردا ہے ویر جوانی دی نیند ستا ہویا کوئی پتہ نہیں کون کی آخر آئے ادھر
ادھروں بھی آواز نہیں ہوندی میرے نو بھی نیندر آ گئی ہے مجسمہ شفقت بابے نو آواز دیندا ہے کہندا بابا کدھر چلے گئے ہو میں نو پانی پلا دیو میرا گلا خشک ہو رہا ہے سا رکدا نظر آندا ہے مگر باپ دی آواز دی پہنچ تو پہلے ہی دور ستا ہویا ہے آواز نہیں ہوندی ادا مطلب بابے نو بھی نیندر آ گئی ہے آخر کار تھکار کر کے آسمان اپنے منہ کر لیندا ہے کہندا یا اللہ فوراً آواز آندی ہے لبیک یا عبد اللہ میرے بندے میں تے حاضری حاضرہ میرے بارے پوچھنا ہے عرشہ ڈالیا تمہیں سو گیا ہے کہ جاگنا ہے آواز آندی ہے اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم سون تے سون نہ رہا میرے بندے منو تے کدے اونگ بھی نہیں آئی الغلط میں دسنا تے جانا میرے پیارے ویر ادھر ماں بھی سو گئی باپ بھی سو گیا ہے آسمانہ تو آواز آندی سونیا میں تے جاگنا ہی جاگنا میں تے حاضر آنا اچانک منظر پیدا ہویا قرآن کہندا ہے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من گھوڑو بول گیا ساچھا دی اندر ہو گیا آوازاں دیا نے قیل من سدو کسے دم درود والے نو بلاؤ کسے ڈاکٹر تے سرجن نو بلاؤ ادھر آوازاں دیا نے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ہون ڈاکٹران تے سرجنہ دیا لوڑا مک گئیاں نے دمہ درودہ والے دے دمہ درودہ جسر مک گئے نے ہون تے جدائی والیاں فراق جدائی نو بول دینے قرآن جو کہہ رہے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ او بندیاں جدائی والیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں نے الغرض لوگ ویکتے نے پتہ نہیں بیچارہ کیڑیاں چ پڑیا پیا ہے ماں بولی جے جدو قرآن نے منظر پیش کیتا ہے انج من نقشہ کھچے ہے کل اگلی بات والتفت الساق بالساق پنڈلی پنڈلی نال لپٹ گئی پنڈلی پنڈلی تے جڑ جاندی ہے لوگ کہندے نے پتہ نہیں بیچارہ کیڑیاں چ پڑیا پیا ہے اللہ نے ایک انج دا کلیجا بھی بنایا ہے جنوں ماں ٹھنڈی چھاں بول دے جے ماں بولی جے کہندی اللہ سونیا جڑیاں چار اوڑا سن ویچ وٹ کے دی بیماری تے لا چھڑیاں زمین بک گئی مکان بک گیا دکان بک گئی ہے کرایاں تے دھکے کھاندے پھرنیاں ہنی مزدوریاں کر کے بچیاں دا پیٹ پالتے پھرنیاں ماں کہندی اللہ ان جان حاضر اے دی تائیں میں نو بلا لے مگر میرے بچے نو بچا دے کوئی کسے دی موت نہیں جے مریا کردہ ہر کوئی اپو اپنی باری بھگت کر کے جا رہے آئے الغرض لوگ اپنی گلہ کر دے پہنے آسمانہ تو وعدہ دیئے وہ اپنے ریمارس بیان کرنے ختم کر دے ہو اپنی گلہ تے تبصرے مکا دے ہو الہ ربی کا یوم ایذن المساق اللہ دی ملاقات واسطے چلا گیا ہے کی مطلب فوت ہو گیا ہے ادا معنی آئے بندہ ہے فوت ہو گیا ہے ان ویرے نہیں آنکھ دے اپنے ویرے نو موت کا منظر سنو آج ویرے نہیں آنکھ دے اسی اپنے ویرے نو 2-4-10 دنہ بعد 2-4 مہینیاں بعد قبری چھڑا مانگے نانا کہنے جلدی کرو کفن دفن دا انتظام کرو کوئی کفن واسطے دوڑیا کوئی قبر دی تیاری واسطے دوڑیا کئیاں نے بچیاں نو دوڑایا بچے بیری دے پتر لے کر کے آؤ بچے دوڑے جا رہے نے کئی میرے ویر موبائل
محلہ تے بیٹھ گئے ملکاں در ملک کالا کھڑ گئیاں کہنے آ جاؤ اپنے پیارے دا دیدار آخری دیدار فرما لو الغر نہلانے واسطے میں پھٹے تے لٹایا جاندہ ہے اگر جسم اکڑ گیا ہے تیرے کپڑے چیر پھاڑ کر کے اتار لے گئے نے اے میری روحانی ماں روحانی بہن اے چوڑیاں جڑیاں بڑے شوق نال پائیاں ڈنڈے مار مار کر کے توڑ دیتیاں گئیاں نے اگر سونے چاندی دے کنگن نے کتیریاں تے کیچیاں نال کٹ لے گئے نے کہ میت ضرب نہ لگ جائے رگڑ نہ لگ جائے ویکو نرم 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 نال نہلانے دے بعد انسلے کپڑے گل وچ پا دیتے جانے نے کوئی ڈزینگ نہیں کوئی بکرما نہیں کوئی جناب نا 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 میں تیدا ترجمہ انج کرنا میری تیری زبان اندر کہ تھبا سارا گل وچ لیرا دا تاکہ رب دا فقیر بنا دیتا جائے گا اندر والی چادر وچوں دونوں ہاتھ باہر کر دیتے جاندے نے خالی ہاتھ آواز دیندے نے ویرو یہ سرائے دگر مسافرو یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں تجھ سے پہلے گئے بہت گزر ذرا دیکھ ان کا نشان نہیں لکھان دے مجمع وچ بولن والے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایویں فالج دا عملہ ہویا ملتان شہر اندر فالج زبان تے اٹیک کر گیا کسی نے سرحانے کھڑے ہو کیا کیا وہ زبان جو لاکھوں میں سخن گو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو وہ زبان گئے آج چپ ہوئی دہن میں گویا زبان نہیں انج چپ ہوئی ہے جویں مندر زبان ہندی نہیں کوئی ہٹو ہٹو دیاں آوازاں نہیں آ رہی جنازہ اٹھا لیا گیا ہے کوئی نہیں کہندا چودھری صاحب تشریف لے آ رہے نے ہم رانا صاحب ہوری آ رہے نے میاں صاحب تشریف حاجی صاحب ہوری تشریف لے آ رہے نے نانا خان صاحب ہوری آ رہے ہیں کوئی نہیں آکھے گا مولانا صاحب علامہ صاحب قاری صاحب تشریف لے آ رہے نے ہر کوئی کہے گا بیعت آ رہی ہے جنازہ آ رہا ہے ویریا تیرے نام ہی بدل گئے اپنے نام تبدیل ہونے تو پہلے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کر لے صرف نہ دیا تبدیلیاں نہیں سونیا عملی طور تے تبدیل ہو جا ہے جی دنیا نالو یعنی بے رخی دا اظہار کر دنیا نالو ناتا توڑ کے دنیا دے خالق دے مالک عرشاں والے رب نال تعلق جوڑ اللہ اکبر اللہ ہر کوئی کہندہ میت آ رہی ہے جنازہ آ رہا ہے کھٹڑی چاچ پائی آ رہی ہے تیرے نا رکھ دیتے گئے نے الغرض جناز کا دی اندر جا کے جنازہ رکھیا گیا ان جنازہ پڑھان لگ دے نے کہیں میرے بھی لمیاں لمیاں دعاں کر دے رہے نے کہیں نے منٹ ایک نہیں لایا چھٹکا کیتا تے قبر اندر اتار چھڑے آئے سونیا زندگی اندر تے ظلم کردہ رہے ہوں مگر مردیاں نال مرے ہویاں نال تے ظلم کرن تو باز آ جا میرے ویر اگر چاہنا ہے کہ تیرے جنازے اندر لمیاں لمیاں دعاں کی دیا جان آنسو بہائے جان اور رو رو کر کے اللہ کو معافیاں منگیاں جان اسے دنیا والی زندگی دی اندر ان کو جو لوگاں نال اپنا تعلق جوڑ پھر نہ آکھی میرے نال چھٹکا ہو گیا کیوں جی زندگی جنہ لوگاں نال تعلق ہوئے گا اگر تینوں بیمار نو پچھن نہ پچھن کیوں جی دعائی لے آن کے دین یا نہ دین مرن تو بعد تیرے سارے نالوں بڑے سکے بن گئے لوگاں نو بکھان باستے کہتے ہیں ہونتے ساڑھا ہے جی پھر قبضہ انہاں دا ہی ہونا ہے پھر تکے انہاں دے چڑھنا ہے پھر نہ کہ میرے نال چھٹکا ہو گیا جی میرے پیارے ویر نصیب جو اپنا اپنا ہویا جو نصیب لکھیا گیا جنازہ پڑھایا گیا ہے اور قبر اندر اتار دینے میت نو اے نہیں جناب آخ دے دو چار جناب ایدر ویکھو انج نہیں کہہ دے نا جے تک نیڑے نہ آؤ نہیں بلکہ قبر چو جے باہر نہیں نکل دے لوگ مٹی پان لگ دینے اللہ اکبر کوئی لے کہندہ ہے میرے ویر نو میں تے اڑے نلا کر کے لے آیا کسی مٹی پان لگ گئے جے میت بھی زبان حال نال پکار دیے کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں
ہر کوئی کہندا ہے دو دو تین تین بک مٹی دے پا دیو، مٹی پان دا ثواب ملتا جے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ایویں نہیں مولانا عبدالرحمن عاجد نے ترجمہ کیتا، کہنے نے تو خاک سے پیدا ہوا خاک میں مل جائے گا، ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا۔ اسے مٹی وچوں پیدا ہوئے، اسے مٹی اندر دوبارہ لوٹائے جاؤں گے، اسے مٹی وچوں دوبارہ اٹھائے جاؤں گے۔ الغرض مٹی برابر کر کے ویر کنی نہیں لگ جاندے، حال گوال نہیں بڑھاندے۔ کدی آکھیا ویر کیڑی جمعرات نو آئیں گا ہے جی کنی لگ گیا ہونا قبر دے نال ویریا ہفتے والی رات، اتوار والی، جمعے والی رات، سوموار والی رات کدو آئے گا، کدو پھر آپ آئے گا؟ کدی آکھیا نہیں۔ ایویں روسیاں طرح پرانو منہ کر کے چل دیندے نے۔ کسی نے پھر نقشہ کھچیا ہے کہ مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام، پتہ نہیں پل بھر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ ہونا کسی ویرا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میں ایک دو بات عرض کر کے اپنی بات رو آخر لے آؤں گا۔ ادھر ویکھو میرے پیارے ویر، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی دنیا تو کہ بستر مرگ تے لیٹے، میں موت کا منظر بیان کر رہا نا، کدی یاد کرو گے آج دا بیان اتفاق نال ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ جی جی صدیق بھی اونچی شان والا، فاروق بھی اونچی شان والا، حضرت عثمان بڑے حیات کامل ایمان والا، حضرت علی حیدر کرار تے جنت نو جان والا۔ اے سارے ہی دیکھنے، سارے ہی متقی، سارے ہی پرہیزگار، اے سارے انہوں نبی دی زبان چو جنت دیا خوشخبریاں ملی ہوئی۔ ذریت یہودیت جڑے یہودیاں دی ہزار گنا بگڑی ہوئی اولاد ہے نا، وہ انہاں چ فرق رکھ دیئے، کسے نو جناب جنتی تے کسے نو جہنمی، کیا نہیں مرتاد تک کہن تو بعد نہیں آندے، گالاں کڈن تو بعد نہیں آندے۔ اللہ دے بندے آج یہ تینوں پتہ نہیں جنتی لوگاں دا گلا کرنے والا کدی جنت وچ نہیں جا سکتا، جنتی لوگاں دا گلا کرنے والا جنت وچ نہیں جا سکتا۔ ادھر ویکھ اللہ اکبر، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی حالت اندر، بیماری بدی چلی جا رہی ہے، اور میرے پیارے نبی دا اپنی جناب اپنی بیویاں دے گھر اندر واریاں دے اندر تبدیل ہونا، شفٹ ہونا مشکل بن گیا ہے۔ آج واری میرے نبی دی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت امی جان ام سلمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر میرے نبی نے اپنی ساریاں بیویاں نو کٹھیاں فرمایا۔ بیویاں تے میرے نبی دی بیماری نو بیک کے تیز بخار نو میں کے پہلے ہی رو رہیاں نے۔ اللہ دے نبی فرما دینے میری او بیویو اگر میں نو اجازت دے ہو میں اپنی بیماری والے ایام عائشہ دے حجری اندر گزار لواں۔ بیویاں نے خوشی نال اجازت دیتی ہے۔ اللہ دے نبی نے حضرت فضل بن عباس نو بلایا، حضرت علی ابن ابی طالب نو بلایا، ایک ہاتھ حضرت علی دے کندھیاں اُتے، دوسرا حضرت فضل بن عباس دے کندھیاں اُتے۔ میرے نبی دے پیر زمین تے نشان بنا دیا جا رہے نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں گھسٹ دے جا رہے نے۔ مسجد دے سین وچوں حضرت عائشہ دے ادھرے ول جایا جا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی دے صحابہ ساری مسجد بھری ہوئی، ہر پاسے آنسو، میرے نبی دی صدمے نبی تے صدمے اور بیماری تے تکلیف نو میں کے صحابہ رو رہے نے، ڈسکیاں سسکیاں دی آوازاں بلند ہوئیاں۔ میرے نبی نے دیکھیا اپنی اتنی عظیم کمائی نو ایک دو بندے لبنے مشکل سن، آج مسجد کھجا کج بھری ہوئی، باہر چوک بھرے ہوئے، صحابہ دے آنسویں بننے ویکھ کے میرے نبی نے حضرت فضل بن عباس تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دوواں نوں اشارہ فرمایا، ٹھہر گئے۔ اللہ دے نبی صحابہ والے متوجہ ہوئے، اللہ دے پیارے نبی ویکھ کے فرماندے نے صحابیو اتنا عرصہ نال
گزارے آئے. ہو سکتا ہے جناب ادھر ویکھو میرے نبی فرماتے نے میرے پیارے صحابیوں انج تے تساں سارے میرے نال بڑے احسان فرمائے, سارے دے احساناں دے بدلے چکاندا رہا چکا چکیا. ابو بکر ہوئے جدے احسانات دے بدلے میں محمد دنیا تے نہیں چکا سکیا, اللہ کو لو بدلے لے کے دیاں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہو سن جڑے کہتے ہیں اللہ میریاں 3 گزارشاں نے. سب تو پہلی گزارش ہے اللہ میریاں 3 خواہشات نے مننیاں جان, اللہ تیریاں مہربانیاں ہون گیاں. پہلی بات ہے اللہ مینوں بیٹی عطا فرماویں, او دا نام میں ایسا رکھاں جدو بالغ ہو جائے تے محمد دی بیوی بنا دیاں. یہ بھی اللہ نے پوری فرمائی تھی. دوسری خواہش ہے اللہ چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے تے نظرہ صدیق دیاں ہوئن تے ویکھدا ہی نہ رجاں. اللہ نے یہ بھی پوری غارِ ثور وچ کیوں جی جتھے چڑھنا مشکل ہے کلا بندہ نہیں چڑھ سکدا. ہن تے پھر بھی کچھ پوڈے چھوڑے بنے نے کچھ ماڑے جے, ورنہ ادو تے ایویں ہی پہاڑ سی اتاں اونچے دا اونچائی. صدیق اکبر نے میرے پاک محمد نو کندھیاں تے اٹھا کے او غارِ ثور تک اگے لے گئے. اللہ اکبر. مینوں یاد آئے بڑی دیر بعد, ویسے تقریراں جاندے رہندے نے کدی کدی پر دیر بعد یاد آئے علامہ مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ. یقین جانو کہندے نے اللہ نے فرمایا صدیق اے میری امانت نو کندھیاں تے چک لے تے پہاڑ سیدھا نہیں چڑھیا جاندا, پھیریاں لائی جا گھومدا رہے تے سونے نبی نو اٹھا کے پھردا رہے. انہوں نے اپنے انداز نال گل کیتی سی, ہاں سکہ لائی جا خدمتاں کیتی جا. سبحان اللہ. جی میں عرض کر رہا کہ میرے پیارے ویر اللہ نے اے بھی پوری فرمایا صدیق ہن ویکھی جا مصطفیٰ دے چہرے تے نظراں ٹکا لے تے ویکھدا رہے. اللہ اکبر اللہ. تیسری خواہش ہے ایسی اللہ دولت میری ہوئے اشارہ مصطفیٰ دا ہوئے تے سارے دا سارا دھن لوٹا دیاں. سن چکے ہو نا حضرت مولانا قاری بن ابی عابد بکھر والے مارا ساڈا جم پال بکھر لیا, میرا بھی اتھوں دا ہے اور میں تے فیصلہ آباد پڑھنا آیا, فیصلہ آباد دا ہو کے رہ گیا. پیارے بھائیو ہے جی برکہ بڑی پیاری بات فرما سے صدیق نے سوئی بھی کار وچ نہیں رہن دیتی. اللہ وقت آیا نا برکہ میں گل یہ کر رہا کہ اللہ دے پیارے نبی دے صحابی حضرت ابو بکر بیماری دی حالت اندر ایویں بسترے مرگ تے لیٹے ہوئے نے نا, صدیق آئے کائنات سرہانے بیٹھیاں ہویاں نالے تے روئی جاندیاں نے نالے کہنی نے وَبِيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. ایک وہ جا سونا چہرہ ہے جنوں ویکھیا آسمان تو بدل وسن لگ پیندے. حضرت ابو بکر دیاں آنکھاں جاسو آ گئے فرماندے نے بیٹی میری تکلیف تو ناجائز فائدہ نہ اٹھاوی, اے تے چہرہ سونے محمد رسول اللہ دا, اے تے چہرہ سونے مصطفیٰ دا جنوں ویکھیا آسماناں دے بدل رحمتاں دی فوار برسان لگ جاندے. اے تے چہرہ سونے نبی دا. بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ کیا تیرے ابے نے اپنے دور اقتدار اندر اپنا گھر مال نال بھر لے آئے, بنڈیاں بنائیاں مربے خرید کر لے جوڑا جوڑ لیاں؟ نا 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 ابو یہ بھی بات یہ تے بات نہیں. اور پھر بیٹا یتیماں نال چنگا سلوک نہیں کیتا, حق والیاں دے حق نہیں دلوائے, نا نا یہ بھی بات نہیں ہے. اور پھر دھیے تیرے رونے دی وجہ کیے حضرت عائشہ کر دیاں نے بابا میں روتے اس کر کے رہی ہاں آج خلیفۃ المسلمین جانا تو کچھ فرما رہے نے گھر اندر نائی نواں کفن موجود ہے, نائی نویں کفن واسطے پیسے موجود نے. تھوڑی جی تکلیف آ جاوے اللہ دے گلے شروع سے ویلے صدیق اکبر حاکم وقت خلیفہ تم بلا فاس افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر دنیا تو جانے دی تیاری فرما رہے نے. کارے چ نہ ہی نواں کفن ہے نہ ہی نویں کفن واسطے پیسے نے. تے صدیق اکبر بولے کہندے نے بیٹی تینوں کس دسیا کہ نویں کفناں نال گل بندی ہے؟ کفن پرانا کیوں نہ ہوئے, عمل چنگے ہون تے جنت دیاں پوشاکاں تیری قبر وچ آ جان.
ہاں عمل چنگے ہوئے تے قبر دے اندھیرے نو ختم کرنے واسطے جنت دا نور چانن لا دے گا. بیٹی اے دے اندر رونے دی کیڑی وجہ ہے؟ اے دو دھلیاں ہوئیاں پرانیاں چادراں ان اندر مینوں دفنا دینا. اگر کوئی نواں کپڑا میسر آوے کسے یتیم مسکین دے دینا. کیوں جو موئے بندے نالو جوندا بندہ زیادہ ضرورت مند ہوندا گئے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سونیا باتاں دے بہت دور جلدیاں جا رہی ہیں. اے دیکھو کل منظر موت کا منظر ہے نا. ایک مسافر دنیا تو چلا گیا ہے. کسے دی ماں ہے, کسے دا باپ ہے, کسے دا ویر ہے, اللہ اکبر, کسے دا بیٹا ہے. بندہ فوت ہویا, عورت فوت ہو گئی تے میت بن گئی. میت ساڑی زبان اندر میت مؤنث ہے. لفظ میت عربی زبان اندر مذکر جے. اے گل ذہن وچ بٹھا لو کیونکہ مسئلے دا پتہ ہونا چاہیے. کل کو مسئلہ پوچھ لیندا ہے کوئی تے ایک ادھا مسئلہ پوری ایک تقریر چوں گھنٹے سوا دی یا 1.5 گھنٹے دی تقریر چوں ایک مسئلہ یاد کر کے جایا کرو. ایویں لوگ رولا پا لیندے, علم نہیں ہوندا رولا پا لیندے. ہادیاں ضمیرہ بولنیاں جی اور بہت ہادیاں ضمیرہ. ہاں جی اللہم اغفر لہا وارحمہا واعفها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج. سمجھ آ گئی؟ ہادیاں ضمیرہ بولنیاں نے جی. ہاں جی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسان. اللہم من احییتا. اور پاس دیکھیں جی ہاں وہ دی جگہ تے ہاں. یار تکلف ہی ہے, یہ تکلف ہے اللہ دی قسم ہے. ہو دی ضمیر مذکر دیے بندہ مرد فوت ہوئے یا عورت فوت ہو جاوے وہ میت بن گئی تے میت واسطے ہو دی ضمیر بولی جا سکتی. پھر نہ مرد عورت عورت رہی, نہ مرد مرد رہا, میت ہی ہو گیا دو میں. کیوں جی لفظ میت مذکر ہے, ہو دی ضمیر. اور ایک اور وسعت عربی زبان دی سن لو کہ ہو دی ضمیر جمع واسطے بھی آندی ہے. اگر جنازے 2 4 10 15 20 50 کیوں جی ایک مسجد چ کٹھے ہوئے رہندے نے نا 5 5 10 10 20 20 جنازے ہر نماز نال سعودی عرب چ بیت اللہ حرم چ او جناب ہو دی ضمیر بول, ہو دی ضمیر ہو دی چلے گی. ہو دی ضمیر جمع واسطے بھی آندی. یاد رکھو عربی چ اتنی وسعت ہے, عربی زبان ہے. اللہ اکبر. اللہ بلکہ میں عرض کر رہا ہوں ادھر دیکھو ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں, اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی محسوس ہوتا ہے یہ جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. آہ کل تک جو تھا رونق زندگی آج شہر خاموشاں کی زینت بنا. محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا, کاروان ذہانت شرافت لٹا. زندگی سے خفا ہو کہ وہ چل دیا, جیت جی جو کسی سے خفا نہ ہوا. وہ رونق کی صورت میں گزرا جانا, انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا. آگے آگے مسافر کی بارات تھی, پیچھے پیچھے زمانہ تا روتا چلا. دیواروں در رو دیے, بیروں پر رو دیے, چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا. بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا, موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال سنیا مینوں تانوں بھی اپنی آخرت یاد کرنے دی توفیق عطا فرماوے. بس موت نو یاد کر لئیے, حقیقت بات ہے بندہ پھر گناہ تے گناہ بڑی دور دی بات, گناہ والے راہ نہیں لنگدا ہے جی. صرف موت بھول گئی ایویں اتوں تو اسی لوگ کہنے ہاں کہ مرنا کنوں نہیں یاد, مرنا ہے جی. جس طرح قاری بنیامین عابد صاحب نے بہت پیارا خطاب فرمایا, اللہ انہاں دی زندگی وچ برکت فرمائے. بڑے بڑے ماشاءاللہ خطبہ بڑیاں بڑیاں پیاریاں باتاں کر جاندے نے. یقین جانو
میں اپنی اکھاں نال اے اپنا سول اسپتال ڈسٹرکٹ اسپتال اسٹیشن دے سامنے یا ایک نیشنل ہوندا سی بس اے 2-3 اسپتال سن پورے ہے جی سن 80 دی بات 82-83 چ ہے جی ہن تے ہر گلی چ اسپتال نے تو برکیف کھوڑے والے ایکسیڈنٹ ہویا سن 83 دوسری تیسری کلاس چ اسی پڑھدے ساں جامعہ سلفیہ ایتھے ایکسیڈنٹ ہویا بندے کئی مرے بھی اور پھٹڑ بھی ہوئے اسی نمیاں حدیثاں پڑھ دے پیسا گل سننے والی کدی یاد رکھو گے حدیث پڑھی اسی کہ جڑا بندہ بیمار دی بیمار کرسی کردا ہے سویرے اپنے کاروبار تے جان تو پہلے کسی بیمار کو چلا جاندا ہے او دی بیمار کرسی کر کے پھر اپنے کام تے جاندا ہے پاویں کھیتاں چلا جاندا ہے پاویں دکان تے چلا جاندا ہے پاویں اپنے دفتر چلا جاندا ہے پاویں کسی فیکٹری چ کیوں جی جتھے جتھے دا کام ہے جا کے سارا دن اپنا کام کردا ہے اللہ اس بندے واسطے 70,000 فرشتہ مقرر کر دیندے نے کہ غروب آفتاب تک میرے اس بندے واسطے بخشش دیاں دعاواں کردے اے جڑا بیمار نو پوچھ کے گیا ہے اگو شام نو آندا ہے رات گھر تے بیمار کول چلا جاندا ہے کسے کول کہندا لا باسا طہور انشاءاللہ اللہ تیرے گناہ تو ہو دے گا اس تکلیف دے بدلے اے دکھ اے بیماری تیرے گناہاں دا کفارہ بن جائے گی کیوں جی گل سمجھ دے پیا ہونا کہندا میرے لے کوئی حکم ہوے تے دس تو وہ 4 جملے اودی دل جوئی دے بول کے جا کے سو رہا ہے اے ستا پیا ہے اللہ 70,000 نویں فرشتے مقرر کر دیندا ہے میرے بیمار بندے نو پوچھ کے ستا ہے اے ہن ستا پیا ہے تے فرشتے دے چڑھتے تک دے واسطے بخشش دیا دعاواں کر دے رہو اللہ اکبر اللہ حدیثاں پڑھیاں نمیاں نمیاں تو ایکسیڈنٹ ہویا اسی کیا یار بیمار کرسی کرندا بھی ہے جی اور ویکھ کے آئیے انہاں نو جڑے فوت ہوئے نے انہاں نو ویکھ کے آئیے اپنی موت یاد آئے گی نمیاں نمیاں اسی آ گئے اوتھے جامعہ سلفیہ چوں پیدل چل کے اسی جناب اوتھے سول ہسپتال چ آ گئے ٹھیک ہے بھائی تے ویکھیا تے لوگ اپنے اپنے وارث لاشاں نو لئی جا رہے نے ایک بابا 65 یا 70 سال دی عمر ہوئے گی لا وارث قرار دے دیتا گیا لوگ کہندے نے یار ہن کسی کول پیسے دا زمانہ ہی نہیں سی کہندے نے یار کوئی تھوڑے تھوڑے کٹھے کر کے اے لا وارث لاش ہے اے دے کفن واسطے پیسے کٹھے کر لو یعنی چندہ کٹھا کر کے او دا کفن لیندا گیا ساڈی اکھاں دے سامنے اور اونوں دفن کر دیتا گیا کفنا دیتا گیا دفنا دیتا گیا لا وارث سمجھ کے اور اللہ اکبر 2 آنے 4 آنے دا بھی دور سی 4 آنے دیندے بندے اسی ویکھے اللہ اللہ تے دوسرے دن یا تیسرے دن اخبار وچ خبر چھپ گئی سی وہ جڑا بابا کھوڑیاں والے ایکسیڈنٹ وچ فوت ہویا جنوں لا وارث قرار دے کے اونوں کفن واسطے چندہ اکٹھا کر کے کفن لے آن کے دفنایا گیا سی او بابا 15 مربعہ دا مالک سی ایک مربع ہوئے تے کروڑاں دا کئی کروڑ دا کیوں جی تے ایتھے ارباں پتی بابا ارباں پتی اپنی دولت وچوں کفن دا ٹوٹا بھی نصیب نہیں ہویا لو اندازہ لاؤ اے بندیا تیری حیثیت ہے اے میری حیثیت ہے پتہ نہیں کفن بھی ملنا ہے یا نہیں ملنا مٹی بھی قبول کر دی یا نہیں کر دی تے پھر دنیا نال کس طرح دا پیار ہے ساڈا آخرت کیویں بنے گی دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا انتخاب کر لے دو چیزاں چوں یا دنیا دا انتخاب کر لے یا آخرت دا انتخاب کر لے ایک چیز بنے گی اللہ اکبر اللہ سانو عمل کرنے والا مسلمان بنا دے وے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک میرے پیارے ویر انہاں دی ہمشیرہ بہت پیچیدہ اور سخت بیماری دے اندر مبتلا نے اللہ تعالیٰ ساڈی بہن نو شفا عطا فرمائے اللہ کاملہ عاجلہ شفا عطا فرمائے تو اللہ کے دعا کریے اللہ تمام بیماروں شفا دے دے وے میرے جناب عبدالمنان انہاں دے ہیں جی اللہ جی اور دے والدین نو بھی میرے والدین سمیت جنہ دے فوت ہوئے نے اللہ سارے نو بخش دے وے سارے نے اکبر جنت باغ بنائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار اللہ سونیاں سڑے گناہ تے غلطیاں معاف فرما اللہ پریشان حال بندے دیاں پریشانیاں دور فرما مولا سونیا بیماروں نو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما اللہ اپنی رحمت نال تمام بیماروں نو شفا دے دے اللہ تمام پریشان حال بندے دیاں پریشانیاں دور فرما دے جتنے بے اولاد نے اللہ اولاد والی نعمت عطا فرما اللہ جنہاں کول بیٹیاں بیٹے بھی عطا فرما اللہ جنہاں نو اولاداں عطا فرمائیاں نے اولاداں نو نیک اور صالح بنا
قیامت تک واسطے سڑیاں اولاداں جو مشرک پیدا نہ فرمائی اللہ تیرے دین تے چلن والے اللہ سونیا اللہ جی تیری توحید دے مطابق تیرے نبی دی سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے والے تیری راہ اندر خرچ کرنے والے پیدا فرماندہ ہی رہی اللہ قیامت تک لڑیاں جاری ساری رکھیں اللہ تیرے دین تے خرچ کرنے والے پیدا فرماندہ ہی رہیں پھر انہوں نے رزق وداندہ ہی رہیں رزق بات جان ایمان گھٹ جاندہ ہے اللہ پھر ایمان دیا حفاظتہ فرماندہ ہی رہیں اللہ سونیا اللہ اپنی رحمت نال سارے فوت ہو جان والے انہوں کروڑ جنت الفردوس عطا فرما جو دنہ جنے کے ارادے نے سارے پورے فرما اللہ جڑے لوگ دین تے خرچ کرتے ہیں اللہ انہاں دے رزق اندر اتنا اضافہ فرما مسجداں مدرسیاں دین دے کما واسطے دین دی اشاعت اور تبلیغ واسطے اللہ سونیا جڑے 1000 روپیہ خرچ کر دینے اللہ انہاں نو لکھ دے 1000 دے بدلے اللہ لکھ خرچے کرنے والے نو کروڑ عطا فرما تیرے خزانے اچھ کوئی کمی نہیں آنی اللہ رحمتان دے نزول فرما دے اللہ جو دنہ چ نیک ارادے نے سارے نے پورے فرما اللہ ساڑے نال راضی ہو جا اے لکھاں تے کروڑاں دعاواں ایک پاسے اے دعا کلی لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی ایک دعا ہے اللہ جدو تک زندہ رکھیں بڑی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال اللہ خاتمہ ایمان تے فرما مرد بلے کلمہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی